میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا کیا مقتولہ ولسن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتی تھی؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، وہ بڑی سوشل اور ملنسار لڑکی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی پرائیویٹ زندگی ولسن تک ہی محدود کر لی ہو۔ اکثر شام کو باہر چلی جاتی تھی اور کبھی رات سے ذرا دیر سے بھی واپس آتی تھی۔ مثلاً اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہی امجد تھا جس کی فوٹو مقتولہ کے پرس سے نکلی تھی۔ اس کے بعد مقتولہ کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی شام امجد کے ساتھ گزارتی اور کبھی ولسن کے ساتھ، لیکن مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے مقتولہ میں ایسی کوئی تبدیلی آ گئی تھی کہ وہ زیادہ تر سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ امجد کے متعلق مقتولہ نے اپنی دوستوں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ اچھا آدمی ہے، اس کی عادات اچھی ہیں اور اخلاقی لحاظ سے گندا آدمی نہیں۔ لڑکیاں مقتولہ سے پوچھتی رہتی تھیں کہ امجد کی دوستی محبت والی ہے یا وقت گزارنے والی، لیکن مقتولہ اس کا کوئی صاف جواب نہیں دیتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے، پوچھتے اور ان سے صحیح جواب سنتے ہمیں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ با اخلاق اور شریفانہ گھرانوں کی کسی عورت سے کسی مرد کے ساتھ تعلقات کی بات معلوم کرنا یا کسی مرد اور عورت کے تعلقات کی باتیں پوچھنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہوتا تھا، لیکن ان لڑکیوں میں اتنی بے باکی تھی جو بے حیائی کی حد تک پہنچ رہی تھی۔ کئی باتیں تو وہ بغیر پوچھے اگل دیتی تھی۔ ناجائز دوستی کی درے پردہ باتیں بھی کھل کر ہمیں بتا رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ آزاد ماحول کی لڑکیاں تھیں، اور دوسری وجہ یہ کہ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر تھا۔ لڑکیاں اس انگریز پر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بھی انگریزوں سے کم نہیں۔ تینوں لڑکیاں انگریزی بڑی اچھی بولتی تھیں۔ لڑکیاں ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے سکیں کہ جب مقتولہ کی دوستی امجد کے ساتھ شروع ہوئی تو ولسن کا رد عمل کیا تھا۔ مقتولہ نے اپنی ان دوستوں کو اس دوستی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ جو باتیں ہوئیں ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مقتولہ اب اپنی پرائیویٹ زندگی کی باتیں اپنی دوستوں سے کرنے میں محتاط ہو گئی تھی۔ یہ تو لڑکیوں نے صاف بتایا کہ مقتولہ زیادہ تر سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ ایک روز مقتولہ نے اچانک اپنی دوستوں کے درمیان یہ بم پھینکا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اس کا نام روبینہ مریم ہے۔ ان لڑکیوں نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ میں مسلمان ہوں اس خبر پر اپنا رد عمل بے تکلفی سے بتایا۔ انہوں نے مقتولہ پر بہت زیادہ زور دیا کہ وہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے۔ مسلمانوں کے خلاف بہت باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ مسلمان کی بیوی بنے گی تو خاوند اسے پردے میں قید کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مقتولہ تہہ دل سے اسلام قبول کر چکی تھی اور اس نے لڑکیوں کو اپنا نیا سروس کارڈ دکھایا جو اس نے تبدیل کروا لیا تھا اور اس پر اس کا اسلامی نام لکھا ہوا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ نے ان کے ساتھ دوستی ترک نہیں کی تھی، لیکن ان تینوں کے دلوں میں اب اس کا وہ پہلے والا پیار نہیں رہا۔ مقتولہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور پھر ایک روز ان لڑکیوں کو یہ خبر ملی کہ مقتولہ قتل ہو گئی ہے۔ ہم وکائیوں سے رخصت ہوئے تو 7 بج چکے تھے۔ ہماری پہلی کامیابی تھی کہ ہمیں یہاں سے بڑی قیمتی باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ میں اور انسپیکٹر کلارک اس نتیجے پر متفق تھے کہ ہمارا مشتبہ نمبر 1 مقتولہ کا منگیتر ولسن ہے۔ لڑکیوں کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ برائے نام مسلمان نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے اپنے مسلمان دوست کو خوش کرنے کے لیے رسمی طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ وہ مذہب کی اس تبدیلی میں بہت ہی سنجیدہ تھی۔ ہم نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، وہ یہ کہ سب انسپیکٹر شنکر داس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ مقتولہ کی دوستوں سے اس کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ معلوم کر لیتا، جس طرح ہم نے کیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ شنکر داس تفتیش کو اپنی مرضی اور اپنے تعصب کے مطابق کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ اگلی صبح ہم اپنے آفس میں گئے تو مقتولہ کا باپ اور اس کا منگیتر آئے بیٹھے تھے۔ ہم پہلے باپ کو تفتیش والے کمرے میں لے گئے۔ قدرتی بات تھی کہ وہ بہت ہی مغموم تھا۔ اس سے ہم نے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے دل میں کسی پر شک ہے کہ وہ اس کی بیٹی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے سوچ میں کھویا رہا۔ سوچ لیں، اچھی طرح سوچ کر جواب دیں، میں نے کہا۔ جو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہہ گزریں، ڈریں بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد آپ کی بیٹی کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ آپ کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی،
اگر مسلمانوں کے خلاف دل میں کوئی بات آتی ہے تو کہہ ڈالیں۔ جب بھی سوچتا ہوں بیٹی کے منگیتر کا نام ہی سامنے آتا ہے، باپ نے کہا، لیکن ایک مہربانی یہ کرنا کہ منگیتر سے تفتیش کرتے ہوئے میرا حوالہ نہ دینا، مجھے شک اسی پر ہے۔ انسپیکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس کے شک سے ہم بھی متفق ہیں، لیکن وہ وضاحت کرے کہ اسے اس شخص پر شک کیوں ہے۔ کیا اس نے کوئی ایسی باتیں کی تھیں؟ جی ہاں، میں خود بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، باپ نے کہا۔ قتل سے 10-11 روز پہلے ولسن نے میرے گھر آ کر بڑے غصے میں کہا تھا کہ مارتھا نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسے سمجھائیں کہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے، ورنہ میں کسی اور طریقے سے اسے سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ بیٹی نے ابھی مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، ولسن کو پہلے بتا دی۔ غصہ مجھے بھی آیا تھا اور افسوس بھی ہوا تھا، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ ولسن تو مرنے مارنے پر آیا ہوا تھا۔ ولسن کے ساتھ آپ کی بیٹی نے خوشی سے منگنی کی تھی؟ میں نے کہا، کیا اس کے بعد کبھی آپ کی بیٹی نے آپ سے کوئی ایسی بات کی تھی جیسے وہ ولسن کے ساتھ اب اتنی خوش نہیں جتنی منگنی کے وقت تھی؟ جی ہاں، باپ نے جواب دیا۔ منگنی کے خاصے عرصے بعد مارتھا نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ منگنی سے پہلے ولسن جیسا ہوا کرتا تھا اب ویسا نہیں رہا۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا، اور ایک بار مارتھا گھر آئی تو میں نے اور اس کی ماں نے الگ بٹھا کر اس سے پوچھا کہ وہ ولسن سے اتنی بیزار کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ مارتھا نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ہے تو میرا منگیتر، لیکن اب وہ میرے ساتھ غلط قسم کی دوستی لگانا چاہتا ہے۔ اس کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل میں کمرہ بک کروائے گا اور ایک دن رات وہاں گزاریں گے۔ مارتھا اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کرتی تھی۔ باپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے جو باتیں سنائیں ان کا لب لباب یہ تھا کہ مقتولہ ولسن سے بالکل ہی بیزار ہو چکی تھی، اور اس نے باپ کو بتایا تھا کہ ولسن اسے دھمکیاں دیتا ہے۔ باپ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ولسن اسے یعنی باپ کو بھی دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ باپ نے 2-3 مرتبہ ولسن سے کہا کہ بہتر ہے وہ مارتھا سے منگنی توڑ لے، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس میں اس کی توہین ہے اور وہ مارتھا کو ایسا سبق سکھائے گا کہ باقی عمر یاد رکھے گی۔ مختصر یہ کہ دل میں مارتھا کی محبت کی جگہ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک روز ولسن بڑے غصے میں آیا اور اسے کہا کہ مارتھا نے ایک مسلمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اسے سمجھائیں ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے باپ نے کہا کہ سچی بات ہے کہ ولسن اسے بھی برا لگنے لگا تھا اور وہ خود چاہتا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی منگنی منسوخ ہو جائے۔ ہمارے کہنے پر اس نے زیادہ واضح کر کے کہا کہ ولسن کچھ اوچھی اور گھٹیا باتوں پر اتر آیا تھا۔ باپ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مقتولہ نے ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہوٹلوں میں بھی جاتی دیکھی گئی ہے اور باہر باغ میں اس کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ باپ نے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی تھی، لیکن ولسن اسے کچھ زیادہ ہی پریشان کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ سنا ہے ولسن کا بڑا بھائی بھی پولیس انسپیکٹر ہے اور امبالہ میں ہے۔ یہ سنتے ہی باپ نے کہا کہ اسے ولسن اس بھائی کا ڈراوا بھی دیتا رہتا تھا۔ ولسن کا خیال تھا کہ وہ کوئی سا بھی جرم کرے گا یا کسی پر ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا بھائی اسے چھڑا لے گا۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ سب انسپیکٹر شنکر داس کو بھی اس نے کہا کہ اسے ولسن پر شک ہے، لیکن شنکر داس نے ولسن کو صرف ایک بار رسمی طور پر تھانے بلایا تھا۔ قتل کے 3-4 روز ولسن کا یہ بھائی یہاں آیا تھا اور پتہ چلا کہ تھانے میں کچھ وقت گزار کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ولسن کو شنکر داس نے پوچھا تک نہیں۔ باپ نے ہمارے شک کی تائید کر دی۔ ہم نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی اور وہ ہر طرح محفوظ رہے گا، اور اسے کوئی نئی بات معلوم ہو تو کسی بھی وقت ہمیں آ کر بتا دے۔ اس طرح اسے مطمئن کر کے باہر بھیج دیا اور ولسن کو اندر بلایا۔ وہ آیا تو ہم نے اسے بٹھا لیا۔ مسٹر ولسن، انسپیکٹر کلارک نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمیں پریشان کرو، بڑے آرام سے کہہ دو کہ مقتولہ کو تم نے قتل کیا ہے۔ نہیں نہیں، اس نے اٹھ کر بڑی تیزی سے کہا، مجھ پر ایسا شک نہ کریں، میں مارتھا کو واپس اپنے مذہب میں لا رہا تھا۔ سنو ولسن، میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ایسی خوش فہمی ذہن سے نکال دو کہ امبالہ سے تمہارا بھائی آ کر تمہیں چھڑا لے گا۔ یہ تھانہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ بول پڑو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اگر ہمیں بلوانا پڑا تو انتہائی سزا دلوائیں گے، جس کو سزائے موت کہتے ہیں۔
تعاون کرو گے تو عمر قید بھی نہیں ہونے دیں گے، اب یہاں سے تم گھر نہیں جا سکو گے۔ وہ رونے پر آ گیا، اقبال جرم کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے اسے کہا کہ اس کے خلاف بڑی ٹھوس شہادت ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مقتولہ اس دنیا میں نہیں تو اسے وہ جو دھمکیاں دیتا رہا ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں چلی گئی ہیں۔ بہت سے گواہ اور ٹھوس شہادت ثابت کرنے والے زندہ ہیں۔ یہ ایک لمبا اور صبر آزما عمل ہوتا ہے جس سے مشتبہ کو گزارا جاتا اور اقبال جرم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل بیان کرنا ضروری نہیں، ورنہ بات غیر دلچسپ حد تک طویل ہو جائے گی۔ ولسن نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے ہر وہ بات اس کے سامنے رکھی جو مقتولہ کی دوست نے اور مقتولہ کے باپ نے ہمیں بتائی تھی۔ ولسن ہر بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی زبان بری طرح ہکلا رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ بعض باتیں تو ایسی الجھی ہوئی تھیں جن کا کوئی مطلب ہی پلے نہیں پڑتا تھا۔ مختصراً یہ کہ وہ اپنے انداز اور اوٹ پٹانگ باتوں اور حرکتوں سے اپنے خلاف شک پختہ کرتا چلا گیا۔ ہم دونوں انسپیکٹروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے حوالات میں بند کر دیا جائے اور سوچنے کی مہلت دی جائے، اور اگر پھر بھی یہ انکار پر قائم رہتا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ اسے ہم نے کہا کہ وہ ہمارا مہمان رہے گا اور سیل میں بیٹھ کر آرام سے سوچے اور اس کا جی چاہے ہمیں بتا دے اور اقبالی بیان دے دے۔ اگر تعاون نہیں کرے گا تو اسے اسی عمل میں ڈال دیا جائے گا جس کی کہانیاں اس نے سنی ہوں گی، اور اگر وہ یہاں مر بھی گیا تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس کی لاش غائب کر دی جائے گی۔ وہ تڑپتا چیختا اور کچھ نہ کچھ بولتا رہا اور ہم اسے دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے سیل میں بند کر آئے۔ میں نے مقتولہ کے باپ سے پوچھ گچھ سے پہلے ایئر ہیڈ کوارٹر فون کر دیا تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو ہمارے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا جائے۔ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر کے ہی ایک شعبے میں کام کرتا تھا۔ مقتولہ کے باپ اور ولسن سے فارغ ہوئے تو ہمیں بتایا گیا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد 1 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے تفتیش کے کمرے میں بلا لیا۔ بڑا خوبرو جوان تھا، 25 سال سے کچھ اوپر عمر تھی۔ مجھے وہ اس لیے بھی اچھا لگا کہ اسی دوست نے مقتولہ کو مسلمان کیا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ کچھ ذاتی باتیں شروع کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جائے۔ وہ فائٹر پائلٹ تھا اور انڈین ایئر فورس کے ایک فائٹر اسکواڈن میں رہا تھا۔ اس وقت انڈین ایئر فورس رائل انڈین ایئر فورس کہلاتی تھی کیونکہ یہ انگریزوں کی ایئر فورس تھی۔ امجد فائٹر پائلٹ تھا، لیکن 1 سال پہلے اسے نہ جانے کیا ہو گیا کہ جو ہی جہاز زمین سے اٹھتا اور کچھ بلندی پر لے جاتا تو اس کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ چند مرتبہ تو بلڈ پریشر اتنا گر گیا کہ اسے چکر آنے لگے اور وہ ہوائی جہاز واپس اتار لایا، اور 1-2 مرتبہ تو وہ لینڈنگ کے وقت کریش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ ہوا، علاج بھی ہوا، لیکن یہ نقص رفع نہ ہو سکا کہ ہوا میں بلند ہوتے ہی اس کا بلڈ پریشر گر جاتا تھا۔ نقص خطرناک تھا۔ وہ اثر و رسوخ والے باپ کا بیٹا تھا۔ اس کی کوششوں سے امجد کو فلائنگ سے ہٹا کر ایئر ہیڈ کوارٹر کے ایک شعبے میں دفتر پر کام میں لگا دیا گیا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ پر اعتماد انداز میں بولتا ہے اور کوئی الجھاؤ نہیں رکھتا۔ انسپیکٹر کلارک سے وہ مروب نہیں ہوا کہ یہ انگریز ہے، بلکہ اسے اپنے برابر سمجھ کر بات کرتا تھا۔ ہم اسے مقتولہ کی دوستی کی طرف لے آئے۔ اس نے بلا جھجک ساری بات بتا دی۔ یہ میں آپ کو اپنی زبان میں سناؤں گا۔ اس نے بات ان الفاظ سے شروع کی کہ کسی وکائی کے ساتھ دوستی گانٹھنا کوئی مشکل کام نہیں، جیب میں مال ہونا چاہیے۔ اسے مقتولہ بہت اچھی لگتی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امجد کی دوستی ایک اور لڑکی کے ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی وکائی تھی اور فلائٹ لیفٹیننٹ اس کا رینک تھا۔ اس لیفٹیننٹ وکائی کی ٹرانسفر کہیں اور ہو گئی اور امجد اکیلا رہ گیا۔ امجد نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ عورتوں کی طرف ایسی توجہ نہیں دیا کرتا تھا جس طرح وہ لوگ دیتے ہیں جنہیں عورتوں کی شکاری کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنا کچھ وقار قائم رکھا ہوا تھا۔ ویسے ہی اس کی توجہ مقتولہ کی طرف ہو گئی۔ اس نے مقتولہ کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ سلام دعا ہوئی، پھر کچھ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے اور دوستی ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مقتولہ ولسن سے بیزار ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ولسن اسے غلط طرف لے جا رہا تھا۔ امجد نے بتایا کہ اس نے دوستی تو کسی اور نیت سے لگائی تھی، لیکن مقتولہ کو ویسا نہ پایا جیسا وہ سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مقتولہ فلرٹ قسم کی سوشل لڑکی ہوگی،
لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہ دیکھی، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی دیکھی جو امجد کو کچھ اچھی لگی۔ مقتولہ نے امجد کو پیار محبت کے معاملے میں مایوس نہ کیا، وہ تو اپنا آپ امجد کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ امجد مقتولہ کے حسن اور اس کے شباب سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن ایک حد تک، یعنی پیار و محبت کی حد تک۔ مقتولہ امجد کو اس حد پر روک لیتی تھی جہاں سے بدکاری شروع ہوتی تھی۔ امجد نے مقتولہ کے اس کردار سے متاثر ہو کر کبھی ایسی فرمائش نہ کی کہ جیسے اس کا منگیتر ولسن کرتا رہتا تھا۔ ایک روز مقتولہ نے امجد سے کہہ ہی دیا کہ ایسے دلی پیار اور محبت کو ناپاک نہ کیا جائے تو پیار میں لطف کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ محبت روح میں اتر جاتی ہے۔ امجد نے مقتولہ کی یہ بات دل و جان سے قبول کر لی، لیکن امجد اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ اس میں ایسی پاکیزگی کہاں سے آ گئی ہے۔ وہ تو کچھ اور سمجھ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ مقتولہ نے کہا کہ وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ امجد اس سے یہ سوال کرے۔ مقتولہ نے اس کے جواب میں امجد کو اپنی منگنی کی بات سنائی اور کہا کہ وہ اس منگیتر ولسن سے ایسے ہی پیار کی توقع رکھتی تھی، لیکن وہ شخص بدی کی طرف آ گیا اور فرمائش پوری نہ ہونے سے مجھ سے بگڑنے لگا تھا۔ مقتولہ نے تفصیل سے امجد کو ولسن کا رویہ بتایا اور کہا کہ اسے یعنی مقتولہ کو دلی صدمہ ہوا ہے کہ ولسن اس کے پیار کو ناپاک کرنا چاہتا ہے۔ میری بات پوری سنو گے امجد؟ مقتولہ نے امجد سے کہا۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ میرے خیالات اور میرے احساسات میں یہ انقلاب کس طرح آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ میرے منگیتر نے میری ذات میں یہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ خیال مجھے پریشان کر رہا ہے کہ مرد نے خوبصورت عورت کو اپنی جسمانی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں اپنی بات کروں گی۔ میں جس انگریز اسکواڈرن لیڈر کی اسٹینو اور پیے ہوں، وہ مجھے اپنی تفریح تباہ کا ذریعہ بنائے رکھتا ہے۔ میں مجبور ہوں۔ میرے بھائی چھوٹے ہیں، انہیں تعلیم دلوانی ہے، اور میرا باپ 1 سال بعد ریٹائر ہو جائے گا اور اس کی تنخواہ جب پینشن میں بدلے گی تو بہت کم ہوگی۔ میں گھر کی آمدنی میں اضافہ چاہتی ہوں جو ہو گیا ہے۔ میں جدھر جاتی ہوں دوستی کی دعوتیں ملتی ہیں اور یہ لوگ میرے ارد گرد مکھیوں کی طرح منڈلاتے اور بھن بھناتے ہیں۔ ولسن سے محبت ملی تھی، وہ بھی شکاری نکلا۔ تم بھی میری ویسی ہی دوستی کے خواہاں تھے جیسی دوسرے چاہتے ہیں۔ سوچ سوچ کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے یقین کر لیا کہ مجھے وہ پیار اور وہ محبت کسی سے بھی نہیں ملے گی جو میرا دل اور میری روح چاہتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے تم کہو گے کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل ہے ہی نہیں، کچھ بھی کہہ لینا، مگر میری بات سن لو۔ ہمارا گھر چھوٹی سی ایک آبادی میں ہے، یہ مڈل کلاس کے لوگوں کی آبادی ہے۔ کچھ مکان 2 منزلہ بھی ہیں اور وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ میں اتوار کا دن گھر میں گزارتی ہوں اور کبھی اپنے مکان کی چھت پر چلی جاتی ہوں۔ 3-4 مرتبہ میں نے ایک مکان کی فصیل کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا جو 4-5 مکان پرے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لڑکا اپنے گھر کی فصیل کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں ادھر ادھر دیکھ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر لگاتے اور ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہیں۔ اسے کوٹھوں کا پیار کہا جاتا ہے۔ اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں سوچا کرتی ہوں کہ لڑکی نے اپنا پردہ بھی رکھا ہوا ہے، اپنی عصمت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور پیار و محبت بھی کر رہی ہے۔ مجھے معصوم سا یہ پیار اتنا اچھا لگتا ہے کہ کبھی تو میں تصوروں میں اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ دیکھتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لڑکی بھی اور وہ نوجوان بھی مسلمان ہیں۔ اگر ان میں شرم و حجاب نہ ہوتا اور اگر ان کے گھروں میں پابندیاں نہ ہوتی تو دونوں اب تک باہر ملاقاتیں کر رہے ہوتے اور یہ لڑکی اپنی عصمت و آبرو سے کبھی کی دستبردار ہو چکی ہوتی اور دونوں نفسانی خواہشات میں اندھے ہو کر گناہوں کی دنیا میں بھٹک رہے ہوتے۔ پھر میں نے 2 مسلمان دلہنیں دیکھی تھیں، ان کے چہروں پر شرم و حجاب اور معصومیت دیکھی تو ایسا رشک پیدا ہوا کہ میں بھی ایسی ہی دلہن بنوں۔ یہ 2 دلہنیں بھی مسلمان تھیں۔ وہ فصیل کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی اور یہ 2 دلہنیں میرے خیالات پر ایسی غالب آئیں کہ میرے اندر انقلاب پیدا ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ غلط قسم کی آزاد خیالی بعض مسلمان گھرانوں میں بھی پہنچ گئی ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں عزت و آبرو اور عصمت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے اور وہاں شرم و حجاب موجود ہے۔ اس طرح سوچتے سوچتے مجھے مسلمان اچھے لگنے لگے۔ اب میرے منگیتر نے مجھے ایسا صدمہ دیا ہے
کہ میں تمہارے مذہب کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہوں۔ یوں محسوس کرتی ہوں جیسے مجھے پناہ تمہارے مذہب میں ہی ملے گی۔ کیا تم میرے ان خیالات کی قدر کر سکتے ہو؟ اگر مجھے دھوکے میں رکھنا ہے تو مجھے آج ہی بتا دو۔ امجد نے مقتولہ کے یہ خیالات بڑی لمبی تفصیل سے سنائے تھے۔ میں نے تو بات بہت ہی مختصر کی، لیکن مجھے پوری توقع ہے کہ آپ مقتولہ کے خیالات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جب مارتھا روبینہ بنی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امجد امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کے بیان کے مطابق اس کے گھر میں عزت اور وقار کی پوری حفاظت کی جاتی تھی اور مذہب کو اولیت حاصل تھی۔ امجد نے محسوس کر لیا کہ مقتولہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اب اسے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ امجد نے اسے قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث نہ سنائی، نہ اسے کوئی واعظ سنایا۔ اس کے ساتھ اپنا رویہ ایسا پیارا کر لیا جس سے متاثر ہو کر مقتولہ اس کی مرید ہو گئی۔ امجد اسے یہ تاثر دے رہا تھا کہ جو شرم و حجاب وہ چاہتی ہے وہ صرف مسلمان گھرانوں میں ہی مل سکتا ہے۔ میں بات کو اور زیادہ مختصر کرتا ہوں۔ امجد نے ایک ایسے مولوی کے ساتھ بات کی جو روایتی ملا نہیں تھا بلکہ روشن خیال مسلمان تھا اور کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا تھا، اور دین اسلام کا مطالعہ تو اس نے بے پناہ کر رکھا تھا۔ اس قابل احترام شخص نے امجد سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پاس لے آئے۔ مقتولہ امجد کے ساتھ گئی۔ 2 تعلیم یافتہ اور معزز گواہ بلا لیے گئے۔ انہوں نے مقتولہ سے یہ پوچھ کر تسلی کر لی کہ اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا، نہ اسے کوئی لالچ دیا گیا ہے۔ پھر اسے باقاعدہ حلقہ بگوش اسلام کر لیا گیا اور امجد نے اس کا نام روبینہ مریم رکھا۔ امجد اور روبینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کر لیں گے۔ امجد بہت ہی خوش تھا کہ اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میری رائے کے مطابق امجد کی اصل نیکی یہ تھی کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ روبینہ شادی شدہ نہیں تھی لیکن کنواری نہیں تھی اور غیر مردوں سے ناجائز دوستی لگا چکی تھی، اور امجد نے اسے اس بدی کے راستے سے ہٹا کر ایک پاکیزہ اور باعزت ازدواجی زندگی کی پیشکش کی تھی۔ مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دونوں شادی کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ روبینہ قتل ہو گئی۔ امجد نے ایک اور بات بتائی جو یہ تھی کہ ولسن نے 2 بار اسے ٹیلی فون پر دھمکی دی تھی۔ امجد کے بیان کے مطابق ولسن نے اسے فون پر کہا تھا کہ مارتھا کی دوستی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ماں باپ باقی عمر تمہیں روتے رہیں گے۔ امجد نے اسے کہا کہ آئندہ اس لڑکی کو مارتھا نہ کہنا، وہ روبینہ ہے، اور میرے سامنے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کس کے ماں باپ روئیں گے۔ تم مجھے نہ کہو بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب روبینہ سے دور رہنا۔ امجد کا ارادہ یہ تھا کہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر کے اسے دین اسلام کی تعلیم دے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس شادی پر راضی کر لیا تھا، بلکہ اس کا باپ خوش تھا کہ بیٹے نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے۔ ولسن پر ہمیں جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا۔ امجد کو ہم نے فارغ کر دیا اور ولسن کو حوالات سے نکالا نہیں، بلکہ وہیں جا کر اسے کہا کہ وہ بول پڑے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بچ نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں رہی کیونکہ مزید شہادتیں اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں۔ ولسن ابھی تک اپنے انکار پر قائم تھا اور وہ روتا اور منتیں بھی کرتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے حوالات میں ہی رہنے دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے پاس ایک کیس اور تھا، ہم نے باقی دن اس میں صرف کر دیا۔ اگلے روز روبینہ کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کچھ آگے بڑھائی اور ایئر ہیڈ کوارٹر کے اس شعبے میں بھی گئے جہاں روبینہ کام کرتی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر سے ملے اور کچھ ضروری باتیں معلوم کی۔ یہ انگریز اسکواڈن لیڈر روبینہ کے قتل پر بہت ہی افسوس کا اظہار کرتا رہا تھا۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ 9 بجے کے کچھ بعد میں اپنے گھر پر تھا۔ ایک ASI مجھے ملنے آیا، اس کا نام عبدالرشید تھا اور وہ سب انسپیکٹر شنکر داس کے تھانے کا ایک ASI تھا۔ اس کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ہم جب پہلے روز اس تھانے میں گئے تھے تو اسے صرف دیکھا تھا۔ یہاں عبدالرشید کی ایک اور بات کروں گا۔ یہ شخص مجھے اکثر یاد آیا کرتا ہے۔ وہ ہوشیار پور کا رہنے والا تھا۔
آزادی سے کچھ پہلے سب انسپیکٹر ہو گیا تھا اور اب اسے پاکستان آنا تھا، لیکن سکھوں کے ایک حملے میں باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ اس کی شہادت کی خبر مجھے پاکستان میں 2 سال بعد ملی تھی۔ وہ اپنے گھر سب کو پاکستان لانے کے لیے گیا تھا۔ اس کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق تھی جس سے اس نے سکھوں کا خوب مقابلہ کیا تھا۔ اس کے خاندان کے کچھ افراد نکل آئے تھے، لیکن عبدالرشید اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ وہیں شہید ہو گیا تھا۔ نئی دلی میں وہ شنکر داس کے تھانے میں ASI تھا۔ رات 9 بجے کے کچھ بعد وہ میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے صرف مسلمان سمجھ کر آیا ہے اور میری کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں گا کہ وہ مجھے گھر آ کر ملا تھا اور مجھے کچھ اشارہ دے گیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ سب انسپیکٹر شنکر داس روبینہ کے قتل کی تفتیش کسی اور طرف لے جانے کی کوشش میں تھا۔ ASI نے کہا، یہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بڑا ہی سخت متعصب ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ قتل کی یہ واردات فلائٹ لیفٹیننٹ امجد پر ثابت کی جائے، یعنی روبینہ کو امجد نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ امجد کو شنکر داس نے شامل تفتیش کر کے 3 دن تھانے میں بھی رکھا تھا اور ایئر فورس پولیس نے اسے رہائی دلوائی تھی۔ ہم نے جب امجد سے بیان لیا تھا تو اس سے پوچھا کہ شنکر داس نے اسے 3 دن تھانے میں کیوں بٹھائے رکھا۔ امجد نے بڑے شگفتہ انداز میں جواب دیا تھا کہ یہ ہندو تھانے دار اسے گواہ نہیں بلکہ مشتبہ قرار دے رہا تھا اور اس طرح بات کرتا تھا جیسے قاتل امجد ہو۔ اب ASI اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں ASI عبدالرشید کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ ہر محکمے میں خوشامد بہت چلتی ہے۔ یہ ہمارے وقتوں میں بھی چلتی تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی چلتی تھی۔ عبدالرشید کو شنکر داس کا خوشامدی ہونا چاہیے تھا اور ہوگا بھی، لیکن وہ یہ نہ بھولا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اور اس واردات میں ایسی لڑکی قتل ہوئی ہے جو نو مسلم تھی۔ اس لیے اس نے اپنا فرض سمجھا کہ مجھے کچھ رہنمائی دے دے اور کوئی خطرہ ہے تو اس سے مجھے خبردار کر دے۔ وہ یہ فرض ایک مسلمان کی حیثیت سے ادا کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شنکر داس نے اس جگہ جہاں لاش پڑی پائی گئی تھی ارد گرد کچھ بھی نہ دیکھا۔ موقع واردات سے زمین کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ دے ہی دیا کرتی ہے۔ عبدالرشید شنکر داس کے ساتھ گیا تھا۔ عبدالرشید نے اپنی دلچسپی کے لیے اس جگہ کے ارد گرد زمین دیکھی تھی۔ یہ اس نے اس لیے دیکھی تھی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لاش کا خون خشک ہو چکا ہے اور بوری کے ساتھ خون ہے ہی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کہیں اور کیا گیا اور بہت دیر بعد لاش یہاں لا کر پھینکی گئی۔ عبدالرشید کو خیال آیا کہ لاش کوئی آدمی سر پر اٹھا کر تو نہیں لایا ہوگا، ریڑا تانگا استعمال کیا گیا ہوگا یا گاڑی لاش پر لائی گئی ہوگی۔ عبدالرشید نے مجھے بتایا کہ وہ زمین دھول والی تھی، گھاس کی ایک پتی بھی نہیں تھی۔ صبح تماشائی اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے تمام کھرے مٹا ڈالے۔ عبدالرشید ایک ماہر سراغ رسان کی طرح ذرا دور دور گھوما پھرا۔ اسے ایک چیز نظر آ گئی۔ یہ چیز تھی ایک موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان۔ ریس کورس کے بالکل قریب سے پکی سڑک گزرتی تھی۔ عبدالرشید نے دیکھا کہ ان ٹائروں کے نشان پکی سڑک سے اس طرف گئے جدھر لاش پھینکی گئی تھی۔ آگے لوگوں نے یہ نشان مٹا ڈالے۔ عبدالرشید نے کچھ دور جا کر دیکھا تو موٹر سائیکل کے نشان پھر نظر آئے۔ اب وہ گھوم پھر کر واپس سڑک پر چلے گئے۔ ٹائروں کے نشان بڑے صاف تھے۔ جہاں موٹر سائیکل پکی سڑک پر گیا وہاں سڑک پر کچھ خون بکھرا ہوا تھا اور کچھ ٹوٹے ہوئے سے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل سوار صبح تماشائیوں کو دیکھ کر ادھر گیا ہو اور لاش دیکھ کر گھوم پھر کر سڑک پر آ گیا ہو، لیکن یہ خون کیسا تھا اور یہ چھوٹے ٹکڑے کیسے تھے؟ سڑک کے دوسری طرف کچھ دکانیں تھیں۔ عبدالرشید نے ان دکانداروں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ایک فوجی ٹرک کے ساتھ ہو گئی تھی اور فوجی ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل کو اور اس کے سوار کو ٹرک میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ عبدالرشید نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ ایکسیڈنٹ رات کو 3 بجے کے ذرا بعد ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ موٹر سائیکل سوار رات 3 بجے ادھر آیا تھا۔ یہ بات شک پیدا کرتی تھی۔ ٹائروں کے نشان دیکھ کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان ہیں اور یہ کار کے ٹائروں کے نشان۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائروں کے یہ نشان فلاں خاص موٹر سائیکل کے ہیں یا فلاں کار کے۔ عبدالرشید نے جن ٹائروں کے نشان دیکھے تھے ان میں ایک خاص بات تھی۔
ایک یہ کہ ایک ٹائر دوسرے کی نسبت زیادہ گھسا ہوا تھا اور اس میں شاید ایک جگہ ٹکڑا لگا ہوا تھا یا وہاں سے ٹائر پھٹا ہوا تھا۔ اس جگہ کا نشان زمین پر دیکھا گیا تھا۔ ایک چکر پورا کر کے یہ نشان زمین پر لگتا گیا اور اس سے یہ خیال آیا کہ ایک خاص موٹر سائیکل کے نشانات ہیں اور اس موٹر سائیکل والے کو پکڑا جا سکتا ہے۔ مجھے فوری طور پر ولسن کا خیال آیا۔